اسکرین کے لیے نا. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہارا کوئی ایک میسج آیا تھا پھر وہ ڈسپیئر ہو گیا، رامین کی شادی کا کچھ اس میں جی تھا. سر، میں آپ کو بتا رہی تھی. جی یہاں پہ کر دی ہے میں نے ان کی شادی شادی کے کر ہم لی لوگ سلسلے میں آئے تھے. نہیں طے ہو گئی ہے انشاءاللہ. ہے ہوگا. جی 24 کو ہے دسمبر میں انشاءاللہ. دسمبر میں ہے؟ جی اگلے دسمبر کی مہینے. اگلے جی مہینے کی 24 جی تاریخ. جی تو پھر ابھی لمبا پروگرام ہے تمہارا وہاں پر. یس جی سر. بس دو سر تین آپ سے دعا کی درخواست ہے سب سے. انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس یہی بتانا تھا آپ کو. ٹھیک ہے چلو اللہ خیر کرے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So if I remember, we promised, we plan to revise Surah Al-Furqan in one sitting. 75 minutes میں آپ کو یہ 77 آیتیں کرنا ہے. بڑی ہوئی صورت ہے اور اس میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ ایک گروپ آیت کا کوئی میں سلیکٹ کروں گا جس کو بھی وہ پڑھے گا. اس کے ساتھ ایک بڈی ہوگی، اور بڈی میں بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت کچھ ہیں. فاطمہ بھی واپس آ گئی ہیں. فاطمہ، ہاؤ از یور سن؟ از ہی امپروونگ؟ جی السلام علیکم سر. جی سر بہتر ہے پہلے سے. ابھی کل دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہے اس کی ڈاکٹر کی، تو بس انشاءاللہ دیکھیں اللہ بہتر کرے. اللہ بہتر. تو ابھی کیا جی فریکچر ہے اس کے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ہے. تو بس اچھا ٹھیک کس ہے کا شکر ہے؟ اللہ. کس کا جی سر. کس کا ہے وہ فریکچر؟ سر ہاتھ آرم کا ہے، فور آرم کا ایک ہے سیدھے ہاتھ کا، اور لیفٹ انگلیوں کا ہے. جی سر. کون سا بیٹا؟ جی سب سے چھوٹا جو ہے سر. اچھا وہ گاڑی چلا رہا تھا؟ جی سر وہ نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا مسجد سے، تو بس بہت برا کریش ہوا ہے. بس اللہ نے بچا لیا اس کو، لیکن بہت پریشانی اٹھائی ہے. ابھی بھی تھوڑا سا سر ابھی ریکورنگ سٹیج پہ ہی ہے. میں بھی اور وہ بھی بڑے شوق میں چلے گئے تھے زیادہ. اللہ بس سر اس طرح ہے بس.
ابھی تو جی اس کی سر عمر بھی گاڑی چلانے کی نہیں ہے شاید. ہے سر سر ہی از 19 ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی چلیے سر. اللہ رحم کرے. چلیے کوشش کریے کہ آپ اس کو 75 منٹس آپ کے پاس ہیں اور جس کتنا آپ سمجھے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں آگے پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے کتنا سیکھا, کیا سیکھا, کیسے اس کو پروڈیوس کرتے ہیں وہ مجھے دیکھنا ہے. سو لیٹ اس ٹیک اے اسٹارٹ. ممتاز پہلا گروپ پڑھے گی اور ہمارا بی اٹینٹیو اینڈ یو ول بی بڈی ٹو ممتاز. انہوں کہیں کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو بھول گئے تو یاد دلائیے. آئی ول بی میوٹ. میوٹ تو نہیں رہوں گا, رہوں گا. السلام علیکم سر. گرامر بھی بتانا اس کی یا ترجمہ؟ نہیں, گرامر کہیں ضروری ہے. کتنا سمجھے آپ پہلے اس جی کے جی جو ہم پارٹس کرے تھے وہ, اور پھر اس میں یہ کون سی صورت ہے, کس گروپ سے تعلق ہے. آپ جو کچھ بتا سکتے ہیں بتائیے. 75 منٹ ہیں, اس میں 77 آیتیں سب کو کرنی ہے جتنی کر سکتے. پہلا گروپ کا ہے, کون سا, یہ سورہ فرقان کا مقام کیا ہے, یہ ساری باتیں پہلے انٹروڈیوس کریے آپ جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مکی صورت ہے. مکی دور کے درمیانی دور ہے ہوں. اور اس کا یہ پہلا گروپ 1 سے 9 تک ہے. اس کو ہم سب ڈیوائڈ کریں تو 1 سے 3 پھر سورت کا گروپ ہمارا. تم بھی اٹینٹیو. میرا ہاں سر میں ٹرائی تو کر رہی ہوں. جی جی سر لیکن ٹو بی آنےسٹ کوشش کروں گی دماغ میرا چلے. چلے گا جلدی, پورا آپ کو کوشش کرنا ہے. اور جی سر انشاءاللہ. اس میں یہ یہ پہلا صورتوں کے گروپ میں کون سا ہے ممتاز, وہاں سے شروع کرو. یہ پہلے ہم 1 سے 9 کا بڑا مین گروپ بنائے تھے, پھر اس میں سب گروپ 1 سے 3 ہے. سورتوں کے گروپ میں کون سا گروپ ہے یہ؟ سورت کون سی سورت ہے؟ یہ 18ویں ہے شاید. اس کے ہم نے سورتوں کے بھی تو گروپ بنائے تھے نا, 7 گروپس. یاد نہیں شاید ممتاز. یہ مکی صورت ہے. یہ مکی دور کے درمیانی اس دور کی صورت ہے. اچھا سر ہی کوئی مدد کرے گا کہ کون سا گروپ ہے؟ چوتھا گروپ. جی سر چوتھا گروپ ہے. چوتھا گروپ. تیسرا گروپ ہم کر چکے تھے. ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں 13 مکی 14 مکی صورتیں, ایک مدنی صورت ختم ہوئی تھی, نور. یہ گروپ یاد رکھنا, اس سے قرآن فہمی میں بہت مدد ملے گی. مسلسل 14 مکی صورتیں آئی تھی اس سے پہلے کے تیسرے گروپ میں. ایک مدنی صورت پہ اس گروپ کا خاتمہ ہوا تھا. ابھی یہاں سے چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے جس میں کتنی مکی صورتیں ہیں. اس کی پہلی صورت چوتھے گروپ کی الفرقان ہے. جی ٹھیک ہے, اور یہ وہی درمیانی دور کی وہ سب آپ نے کہہ دیا, لیکن یہ گروپ یاد رکھیے, اس سے آپ کو قرآن بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. یہ چوتھے گروپ کی پہلی صورت ہے, مکی دور کا درمیانی حصہ, جبکہ مخالفت شدت سے بھی نہیں تھی لیکن مخالفت شروع ہو گئی تھی اور ایمان لانے والے نہیں لا رہے تھے. اوکے, سو یہ پہلی صورت ہے. اب ہم شعرا جو کر رہے ہیں اس کو ریوائز کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو سورہ شعرا اور اس میں بہت کامنلٹیز ملیں گے. اس کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیے تو سورہ شعرا بہت آسانی سے ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ بہت آیت ہے اس میں, 227 ورسز ہیں, لیکن دے آر ویری ایزی. اس کا حوالہ یہاں سے ملے گا آپ کو. چلیے پہلا گروپ کیا کریں گے آپ جلدی کیسے کریں گے, کریے ممتاز. جی سر, یہ پہلا گروپ میں ہم اس کو یہ 1 سے 9 تک مین گروپ بنائے تھے, پھر اس کا سب گروپ 1 سے 3 تھی, پھر 3 4 6 بنائے تھے ایسا. لیکن یہ تو 2 آیتیں ہیں یہاں پر, انشاءاللہ میں اس نیچے آ جائیں گے آخر باقی 2 تو کریے آپ.
جی ہم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہم، یہاں تک لیں گے ہم. میرا خیال ہے پہلے کہاں تک لیں گے، ایک دفعہ پھر تبارک تھوڑا الذی سا تک ہی لیں گے پہلے ہم. تبارک. تبارک نہیں اب یہ پوری ہاں، آیت کر رہے ہیں نا، چلو تو یہ اس ٹھیک میں جیسا کرنا ہے، اگر پوری آیت ٹھیک کرنا ہے، چاہتے چلو ہیں، آپ ٹکڑا کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، بس ختم. یہ تبارک الذی، وہ بہت ہی بابرکت ہے ذات، بہت ہی برکت والی ذات ہے. الذی، جس نے، الذی جو کہ، الذی نزلہ اتارا، الفرقان قرآن کو، ہم، نزلہ یہ دھیرے دھیرے اتارا. قرآن کو ایک ہی وقت میں ہم، نہیں اتارا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے اس کو اتارا گیا. ہم، اللہ ٹھیک ہے. عبد ہی، اپنے بندے پر. تو ہم. یہ بندہ عبد ہی کی ضمیر جاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ اپنے وسلم. بندے پر. ٹھیک ہے. لیکونا للعالمین نہ نذیرن، لیکونا یہ کانا کا جملہ ہے، تاکہ ہاں، تو تمام جہانوں، ریزن ہے نا، یہ ریزن اس کا ہے، ریزن. ٹھیک ہاں، ہے. تاکہ ریزن یہ ہے کہ تمام جہانوں کو ڈرانے کے لیے، ڈرانے والا. What is the importance of this first verse؟ پہلی آیت کی اہمیت بتائیے، کیا سمجھا آپ؟ دھیرے دھیرے قرآن کو اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اہمیت اس ہے دھیرے دھیرے، اہمیت اہمیت، ہاں، ٹھیک. ایک ہی وقت میں قرآن یہ کو نہیں اہمیت اتارا ہے. گیا. نہیں نہیں، وجہ کیا، اس آیت کی سوچ کے بتائیں، وجہ کیا ہے، کیا ہو رہا تھا اس دور میں؟ اس تشدد کا دور تھا بہت، تو اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے، نذیرن، ڈرانے کے لیے اتارا. تو اس آیت میں ڈرانا، ان کے نظارت. اعتراضات کیا تھے ان لوگوں کے اس وقت مکی دور میں، مکہ مشرکین کے؟ مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے بہت ان کی. تو قرآن سے ان کو ڈرایا گیا نذیرن. ان کے اعتراض یہ تھے کہ یہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا، یہ ایک بندے پہ کیوں اتارا گیا، یہ سارے اعتراض تھے نا ان کے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواب ایک دے رہے آدمی، ایک عام آدمی ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے، خود کھاتا ہے. آگے کی تو بات ہے، ابھی فی الحال جی، اس پہلی یہ آیت کی امپورٹنس ان کے ذہن میں تھی یہ بات. بات ہے. تو آپ نے حمیرہ نے بھی ہیلپ کی، بہت صحیح بات کری کہ اعتراضات جو تھے اس میں اہم بات یہ تھی کہ یہ آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے. اس کے نگیشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے کی اوپننگ آیت میں ہی یہ بتا دیا کہ یہ کوئی آپ کا گھڑا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ ایک فرقان ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تاکہ وہ ان آیتوں کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، یہ ڈرانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی امپورٹنس بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. دس از دا اوپننگ ورس which negates their thoughts، جو ان کے خیالات تھے کہ آپ ہی پہ کیوں اترا، ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، اور پھر آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے، آپ خود بنا رہے ہیں یا کسی سے سیکھ کے آ کے سکھا رہے ہیں. اس کا آگے بھی ذکر ہے، لیکن امپورٹنس پہلی آیت کی یہ ہے. چلیے دوسری چیز، تین تک کریے جلدی. الذی لہو ملک السماوات والارض. پھر یہ الذی بدل ہے کہ تبارک الذی کا تھا. وہ الذی وہی ہے جو لہو ملک السماوات، جس کے لیے بادشاہی ہے، آسمانوں اور زمین کی.
تو اس کو کیوں یہ اس کو آگے کیوں آیا؟ یعنی پہلے تو فرقان کے بارے میں آ گیا، اب واپس اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں یہ چیز آ رہی ہے؟ مطلب اس کی کیا اہمیت ہے کہ یہ کسی ایسے کسی طرف سے کسی نہیں آ گیا، ایسا اس کی معمولی طرف کلام سے نہیں آیا؟ ہے، یہ اس ذات کا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے چلیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ نہ اس نے کوئی اولاد بنائی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، مطلب وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ اس کی کوئی شریک ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتائی جا رہی اس میں، وحدانیت کی۔ اور یہ سب وحدانیت، اعتراضات کے جوابات کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا؟ جی What is the importance of waladan wa lahu sharikun? یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ تو ہے بتائی بھائی، جا رہی ہے اس میں۔ یہاں پر اس سورہ میں خاص طور سے جب کہا جا رہا ہے کہ لم یتخذ ولدن ویکن لہو شریکن، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ ولدن اور شریک اس کا کوئی نہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ اس کی اہمیت یہ تو ہو گیا، اہمیت کیا ہے، کیوں یہ ہے، کس وجہ سے اللہ نے یہ کلیئر کیا ہے آگے؟ یہ کوئی معبود نہیں ہے دوسرا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے مشرکین کیا، جو ان کی کیا بیلیفز تھے اس ٹائم پہ؟ ان کے پاس کئی معبود تھے، وہ شرک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اولاد، وہ مشرکین اولاد کس کو کہتے تھے اللہ کی؟ اللہ کی اولاد اچھا ان کے سوال، گڈ کوشچن۔ عزیر علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں۔ کدھر بیٹا کریں، تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے، عزیر علیہ السلام نصارہ کسی کی بات ہو رہی ہے، یہ مشرکین کی بات ہو وہ رہی معبود کیا ہے، لات عزا، یہ ایسے بڑے بڑے بت بنا لیے تھے نا ان لوگ۔ وہ تو شریک کے لیے ہو گیا، ولد ہاں، اولاد کس کو کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی؟ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ۔ ہاں ہاں، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے اور یہ شریک کون ہے؟ شریک وہ لوگ کس کو مانتے تھے؟ وہ لوگ اللہ کا شریک کس کو بناتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ بھی ہیں لیکن یہ ہمارے بت بھی ہیں جو سارے 300 ہیں، 360 یہ جو بت ہیں، وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ بس یہ اس کو ایسے تھوڑا اور غور کر کے تیاری کر کے ہے نا، اس میں ایک چیز پہ اتنا ہم 3-4 مہینے میں شاید یہ 77 آیتیں ختم کرے ہیں، لیکن اب آپ سے میری خواہش یہی تھی کہ آپ کتنا سمجھے اس کے اوپر 3 آیتیں 4 جو بھی آپ کے حصے میں آتی ہیں۔ چلیے آخری، چلیے آگے بھی کریے، شریکوں فی الملک کی۔ تو یہاں پر ولد جو ہے نصارہ یا پھر وہ عزیر علیہ السلام، یہ سب کا ذکر نہیں ہے۔ اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور پھر شریک جو تھے وہ 360 بت تھے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ چلیے فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہی میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر چیز کو، فَقَدَّرَهُ اپنے اندازے سے، اپنے حساب سے، اس کے حساب سے، اس کے حساب سے، اور اس تقدیراً اس کو
اس کی اس ایک تقدیر اس کی مقرر کر دی اس کی اس ایک کی تقدیر، اس کا ایک اندازہ، اس کا ایک حصہ مقرر کیا. خلق کل شعین کی اس کی کیا اہمیت ہے چھوٹی سی اس چیز کی، حالانکہ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن کیا ہے اس کی اہمیت؟ اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. یعنی وہ لوگ جو ہاتھ اپنے سے بنا لیتے تھے، ان کے بلیفز وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا اس کی قدرت سے، یا اور وہ نہیں، اپنے یعنی کہ وہ لوگ جو شریک جن کو ٹھہراتے تھے اس کے فوراً بعد اس کا ذکر ہے، یعنی وہ جو شریک انہوں نے بنائے وہ کوئی چیز تخلیق ان کی نہیں کی ہوئی، بلکہ صرف اللہ ہی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ جی. کل شین میں کیا کیا ہے کہ ان میں ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ خلاقہ کا مفعول بھی بن رہا، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. کل شین میں کیا کیا ہے پوچھا میں. زمین، آسمان، ہر چیز کی تخلیق جو بھی ہے دنیا کی، وہ سب دنیا اللہ میں تعالیٰ کی. اگر کوئی چیز پیدا کی گئی ہے تو اس کا خالق صرف اللہ سبحانہ تعالی ہے. نہ صرف پیدا کیا بلکہ فقدرہ تقدیرا، اس کی جو ہے تقدیر بھی. اب وہ تقدیر میں بہت سی باتیں ہم بتائے تھے، وہ سب بھول گئے کہ تقدیر کیا ہے، وہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، رزق کہاں سے کھائے گا، کتنا جیے گا، یعنی وہ ساری باتیں ہر ایک کا وہ اس ساری کو مقدر ہے. مقرر کر دی. چلیے ایک اور کر گیا، اس کے بعد آگے بڑھیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور پھر یہ اور انہوں نے بنا لیے، وہ بنا لیے کون؟ منکر کون؟ من دونہ مشرکین آلِهَةً، اس کے سوا اپنے آلِهَةً معبود. اللہ کس تعالیٰ نے کی بنا لیے؟ واو الف، یہ اس کے فائل کون ہے؟ وَاتَّخَذُوا، اور وہ بنا لیے، وَاتَّخَذُوا بنا لیے، فعل فاعل ہے اس میں، وہ ان کی طرف ہے، منکروں کی طرف ہے یہ. منکر انکار منکر کرنے والے، تو وہ تو اللہ کا انکار تو کرتے نہیں تھے، لیکن وہ کون تھے؟ وہ مشرکین، شریک ٹھہراتے مشرکین تھے اللہ کے ساتھ کسی۔ مشرکین اللہ کے سوا معبود ٹھہرا دیتے تھے، اس کے سوا من دونہ، اس کے سوا آلہتن، اور معبود. آرام سے، تھے آرام سے، آپ تھوڑا سا آرام ایک، جی سانس لیں، آرام سے، آرام سے. سے. جی سر بولیے. تسلی اچھی ہے. جی لا یخلقون شیئا، وہ اب اس کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے، مگر آلہتن بنا لیے تھے معبود. یہ کون، یہ ترجمہ یخلقونا میں کون فاعل ہے؟ کون تخلیق نہیں کر سکتے کوئی چیز؟ مشرکین. ارے آرام سے، آرام سے، تھوڑا سوچے، مشرکین کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ آلہہ کا ذکر آیا ہے تو کیوں آیا؟ یہ نہیں، یہ آلہتن کی طرف اشارہ. یخلقون، وہ نہ بنا سکتے تھے، نہ پیدا کر سکتے تھے ٹھیک ہے، کوئی بھی سکون سے، چیز. تسلی سے، آرام سے، ٹھیک ہے. یا لا یخلقون شیئا، یہ من دونہ آلہتن کی طرف کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے، آگے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ہم اور نہ وہ، یہ نائب فاعل ہے، اور نہ وہ پیدا کیے جا سکتے، اور نہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں. کون؟ یہ کون؟ معبود آلہتن. نہ ہی وہ کوئی چیز پیدا نہ کر ہی سکتے وہ اور نہ ہی، پیدا کر سکتے اور ہیں، نہ اور پیدا کیے نہیں جاتے نہیں، ہیں. اس میں نہ نہیں ہے، اس میں نہ نہیں ہے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ہاں، اس پہلے یخلقون کے بارے میں پوچھا ان سے کہ یہ کس جی، قسم کا فعل ہے. یخلقون کس قسم کا یہ فعل ہے؟ ہے اسمیہ جملہ ہے، ہم یخلقون. اوکے، اور اور آگے پھر یخلقون کس قسم کا فعل ہے؟ یخلقون، یہ اس کی خبر ہے ہم کی. نہیں اور نہیں، اگر فعل، ہم فعل کی قسم ایک ہوتا ہے نا، یہ- جی معروف ہوتا ہے. فعلیہ ہے، یہ
ये फेलिया हम्म, और मजहूल है ये। यस, वेरी गुड, शुक्र। हम्म, ठीक है, तो और तो और अब ये आप बताएं आराम से कि हुम युखलकून, ये क्या मतलब हुआ इसका? ला यखलुकूना, ना वो पैदा कर सकते हैं कोई चीज वह, और ना वो पैदा किए जाते हैं। इसमें ला नहीं ना है, इसमें ला नहीं है। वहुम युखलकूना, वो और ना वो खुद पैदा किए जाते। हम्म, इस वहुम, इसमें नहीं जबकि है। वो खुद अच्छा, पैदा किए जाते हाँ हैं, कि वो खुद हाँ, ही वो पैदा किए खुद, जाते हैं। बल्कि वो पैदा किए जाते हैं, वो खुद तो कोई चीज बना बल- ही नहीं सकते। बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। हम्म, इसमें ला वला नहीं। यमलि- हाँ, ठीक है। वला यमलिकूना लिअनफुसिहिम ज़र्रन, हम्म, और ना आ, यमलिकुना, और ना वो इख्तियार रखते हैं, मिल्कियत रखते हैं लिअनफुसिहिम, अपने नफ्सों की, अपने जानों की, जर्रन किसी नुकसान ना इसके वो। फाइल कौन है, किसके बारे में बात हो रही है ये? ये इसके आलिहतन के बारे में है। ठीक है, हम्म, तो और ना अच्छा, ठीक है। हाँ, ना उनका कोई इख्तियार है, ना वो कोई अ, ना वो ना उनकी कोई मिल्कियत है, ना उनके लिअनफुसिहिम, उनके अपने। शायरी नहीं चाहिए मुझे, या क्या है आयत में, सिर्फ उतना बताइए। वला यमलिकूना, ये और ना वो अनफुसिहिम। हम्म, लिअनफुसिहिम, उनके उनके नफ्सों के लिए, उनके जान, उनकी अपनी मिल्कियत, हम्म, वो किस चीज की मिल्कियत वो नहीं रखते? ना वो मिल्कियत- पैदा करने के लिए, ना वो खुद, जबकि वो खुद पैदा किए जाते हैं। ये मिल्कियत क्या होती है, मिल्कियत क्या है? ये उनके का इख्तियार, इख्तियार है, बस खत्म। फिर वेरी ये गुड। मिल्कियत, इख्तियार, मिल्कियत इख्तियार, इनका ताकत, इख्तियार। ये माने। हाँ, और उनके पास कोई ताकत नहीं है किस चीज की, दो चीजों के, किसके ऊपर? हम्म, खुद जर्रन वाला उनकी, नफन, ना कोई नुकसान की और ना कोई फायदे की। खुद यानी उनकी जात। अपने ही, खुद ही अब के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, तो किसी और के लिए वो क्या करेंगे? अपनी जानों करेंगे, को ना वो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही ना कोई कोई। नफा पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम्म, ना उनके इख्तियार में ये नहीं है कि ना वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना नफा। किसी कहां से आ गया है यहाँ? ला लिअनफुसिहिम ज़र्रन वाला, और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना फायदा। किसको किसको किसको? नफसन, नफ्स अनफुसिहिम, अनफोसिम का क्या मतलब है? कौन है ये लोग? ये लोग मुशरिक, वो माबूद है ये। ये माबूद किसको नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकते? किसी को भी, हम्म, उनके किसी जो कहां से बिलीवर्स है उनको। अनफोसहुम, अनफोसहुम क्या होता है? अनफुसिहिम, अनफोसिहिम क्या होता अनफुसिहिम, है? नफ्स क्या होती है? नफ्स, नफ्स जान, हम्म, तो जान किसकी जान है? अनफोसिहिम में हिम जो आया वो क्या है, किसके लिए, किसकी जान है? आलिहतन की। जी, अपनी ही जानों को वो ना फायदा वो पहुंचा सकते हैं ना ही कोई नुकसान, हम्म। मतलब नुकसान और ना फायदा। देखो कितने गलत मानने निकाल रहे हैं, किसी को बोलते जा रहे हैं ना। ये नहीं है, अनफुस, खुद ना अपनी वो खुद जानो, अपनी अपनी जानो को, अपने आप अपनी को ना कोई जानों को, नुकसान पहुंचा सकते हैं, न नफा। और हाँ, आगे नफा। चलिए। वला यमलिकूना मौतन, हम्म, फिर ना उनको इतना इख्तियार है कि वो मौत का, हम्म, ला यमलिकूना, वो इख्तियार नहीं रखते मौत का, हम्म, ना उनमें इतनी वो नहीं है कि वो कुव्वत के वो जिंदा और या मौत को का उनके हाथ में नहीं है, मतलब ये कि ना इख्तियार नहीं है उनका। किस चीज पे? वाला
मौत पे, किसकी मौत? मौतन, चलो आलिहतन की। अरे किसकी मौत, किसकी मौत, किसको मौत नहीं दे सकते वो? वला वला यमलिकुना, और ना वो इख्तियार रखते हैं मौत का। जिसको वो पूछते हैं, जिसकी इबादत करते हैं। यहाँ पे फाइल कौन है? ला यमलिकूना में फाइल कौन है? कौन मौत पे फाइल इख्तियार इसमें नहीं? है, आलिहतन है इसमें। ठीक है, तो उनका इख्तियार किसकी मौत पे नहीं है? उनका वला यमलिकुना मौतन, उनका इख्तियार नहीं है इसके फाइल आलिहतन के लिए। किसी को भी मौत देने का अपने आप को, या किसी को भी किसी के ऊपर भी इख्तियार नहीं है कि वो उसको मार सकें, और ना ही जिला हयात के सके, ना ही जिंदा रख सकने का, और ना ही आगे वाला नुशूरा। वला हयातन वला नुशूरन। फिर ये नुशूरा का क्या मौत, मतलब है? नुशूरा का मतलब है ये दोबारा उठाना जिंदगी, न हयात और न उसको दोबारा उठाने का। यला नशरन, ये मातूफ कर रहा है हयातन पे। ठीक है, तो ठीक है, वला, हो गया, हाँ, चलिए घबरा हयातन ना घबरा जिंदगी पर, घबरा और ना किसी ठीक की है, मौत पर। ये चलिए ठीक है, क्योंकि हम लोग लेकिन रिवीजन कर रहे हैं तो इतना इसके लिए ठीक है मेरे ख्याल से। नहीं वो भी है, लेकिन अभी बहरहाल समझने में थोड़ा सा और फिक्र करो, दुनिया की फिक्र छोड़ दो। लेकिन इसके जो का इतनी मेहनत से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक एक चीज को और से पढ़ो। पढ़ी हुई चीज है, तो उसको रिप्रोड्यूस करने में आप उस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इतना बहुत सुकून से एक एक आयत 75 मिनट में या 2 आयतों से ज्यादा कभी नहीं कर सके। चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन और एक बार फिर आपकी बारी आएगी ये सूरा खत्म होने तक, और मजीद अच्छी तैयारी उसमें करके आइए, उस पर गौर व फिक्र करिए। सेकंड इज नजीबा एंड द बॉडी इज फातिमा। जी चलिए कैसे हैंडल करते हैं? नजीबा शुरू करो जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुझे ये इसके क्या बोलते हैं वो, आप जो कैटेगरीज बनाए थे उस वक्त में हॉस्पिटल में थी, मैं ट्रांसलेशन और एनालिसिस कर सकती सर। वही करना है आपको इस वक्त, जी छोड़िए। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीबा, मैं आपको वखालल थोड़ा सा बता लजीन दूं पहले। कफरू। नजीबा, थोड़ा सा और शॉर्टकट में बता दूं आपको कि ये जी 1 से 10 तक हमने एक ग्रुप बनाया था, जी ठीक है, और इसमें हाँ, तौहीद था पहले, फिर रिसालत, और फिर एतराजात थे। तो उनको जी सब ग्रुप कर दिए थे। फिर हमने 1 to 3, 4 अच्छा to 6, और फिर हाँ, 7 से 9 तक, ठीक है। तो अच्छा हम सेकंड ग्रुप पढ़े हैं जिसमें हाँ, एतराजात हैं आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्योंकि जी ये दरमियाने दौर की सूरत है। तो वो एतराज उन्होंने किया था क्योंकि दीन को रोकना चाह रहे थे वो सारा, तो इसलिए, जी ठीक है। हाँ। चलो, वखालल लजीन कफरू, पहले ट्रांसलेशन कर देते हैं फिर एनालिसिस। और वो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी मुशरिकीन मक्का किया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत दीन दे रहे थे तो उस पर एतराज कर रहे थे, तो यही कहा है उन्होंने कि इन के हाजा ये ये आला कलाम में जो है, फाइल कौन है? आला में फाइल कफरू है, और ये फेलिया जुमला है। जी, खाला अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, जी, अल्लज़ीना, हाँ, अल्लज़ीना फाइल है, खाला मफूल है जी, हाँ, ठीक है। अल्लज़ीना फाइल है, कफर, अल्लज़ीना कफर ये फाइल है, काला जी जी फेल है ये। जी। इन ये के तो अब काला है तो यहाँ से हम क्या लेंगे फिर? ये इसमें खाला अल्लज़ीना कफरू, काला है ना जो उन्होंने कहा है, तो फिर यहाँ से हाँ, हम क्या कहेंगे? क्या है ये फिर सारा काला का? काला का, अल्लज़ीना का, काला का मफूल है क्या? कि काला एक वो बोले, ठीक है। तो जी, काला जब हम कहते हैं तो आगे जो बात होती है इसको हम क्या कहते हैं फिर? उसको मखौला है ये, बिल्कुल, अब ये मकौला आ गया, ठीक है। अब हाँ क्या ये कहाँ से कहते हैं अब आप बताएं।
ممتاز مقولہ وہ فاطمہ مقولہ کہاں سے شروع ہو رہا جی سر. جی نجیبہ مقولہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہے؟ ان هذا الا افک سے شروع ہو رہا ہے مقولہ. جی اور کب تک چلے گا کہاں تک یہ پھر بتانا اب آگے چل کے. هذا الا افک افتراه وآنه علیہ قوم آخرون تک. جی ٹھیک ہے جی بالکل. چلیں اب اس کو ٹکڑے کریں ان کے. جی ان کے ہاضا یہ کلام جو ہے کلام کے طرف اشارہ ہے. ہاضا اللہ نہیں ہے سوائے افکن من گھڑت افطراہ جس کو انہوں نے افکن ایک من گھڑت بات ہے افطراہ جس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے. ہو کی ضمیر نبی صلی یار اللہ آپ رکے آپ ایک پن آپ نے کہا ہے ان کو یہ کہا ہے. اب ان اور اللہ اگر اکٹھے اس طرح آتے ہیں اس کنسٹرکشن میں تو ان کو کیا لیں گے پھر آپ یہ مصدریہ لیں گے. یہ نہیں آپ دیکھیں نا ان کے بعد اللہ ہے نا جی جی تو ان کو کیا لیں گے پھر ہم نگیشن میں لیں گے. ٹھیک ہے نگیشن. ہمیشہ اس طرح سے ایسے جب بھی ہوگا ان ہوگا بات ہوگی آگے اللہ آئے گا تو نہیں ہے یہ مگر. ٹھیک ہے مگر ہاں افکن آپ پہلے سے من اتنا ہی لیں گھڑت گے بات. اللہ افکن کو لے لیں. ٹھیک ہے اب آپ جی یہ بتائیں کہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہاضا کس کی طرف کہہ رہے ہیں. یہ کلام کی طرف. بالکل بالکل ہم۔ ٹھیک ہے. نہیں ہے یہ کلام مگر جی قرآن کے کلام کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. وَآنَهُ وا حرف ہم یہاں تک لیتے ہیں نہیں ہے کلام مگر ایک کھڑا ہوا. ٹھیک ہے افک ہے ایک تو یہ اعتراض ہو گیا. پھر افطراہ لے لیں افطراہ اس میں تو تھوڑے بتائیں کیا کیا اس کے اندر ہے. ادھر سے ہٹاتی میں افطراہ اس میں فعل اور فاعل ہے. افطرا فعل ہے اور ہو افطراہ کلام. کا مطلب کس ورڈ کیا روٹ ورڈ ہے اس کا. افطرا فطرہ. ٹھیک ہے نا. جی فطرہ کا مطلب کیا ہوا. بنانا گھڑ لینا گھڑنا. اب آپ جب لیتے ہیں ایک فعل اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا فاعل بھی اندر ہی ہوتا ہے. فاترہ جیسے نصرہ ہے وہ مدد کیا تو فاترہ ہے وہ گھڑا. گھڑ ٹھیک ہو. لیا. تو اب اس میں کیا اس کنسٹرکشن میں اس طرح ہو ہے تو کیا کیا ہوگا اس کے اندر. فعل فاعل مفعول ہوگا. بالکل ویری گڈ. تو کون کون ہے اس میں فاعل کیا ہے مفعول کیا ہے یہ بھی بتائیں. افطراہ فتراہ افطرا جی فعل ماضی ہے فعل اور فاعل ہے. ہو اس کا مفعول ہے. بالکل. فاعل کیا ہوا پھر واہ. وہ گھڑا اسے. ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہی ہو گیا افطراہ. تو کس نے گھڑا وہ گھڑا اس لیا یا اس نے بنا لیا اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نبی طرف صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کسے ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے. وہ کلام کی طرف جا رہی نا. جب لفظ دیا کریں نا پورا تو آپ اس میں دیکھا کریں کہ فاعل ہے مفعول ہے ضمیر ہے تو کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے ایک تو یہ اعتراض ہو گیا. پھر آگے وہ آنہو اور بیچ میں آیا تو کیا ہوگا پھر. حرف عطف ہے. اور آنو کیا ہو گیا پھر. وہ اس نے مدد کی. جی اب پہلے آپ نے عطف بولا ہے نا واو تو جو اس کے بعد آئے گا وہ ہو جائے گا وہ معطوف. معطوف ہوگا افطراہ پہ. ٹھیک اب آپ معطوف کو کھولیں. معطوف کو کھولے تو آنا اعانت کرنا یعنی مدد کرنا. ٹھیک ہے آنا مدد کیا. اب آپ پھر اس میں آپ فائل بھول رہی. جب آپ فیل کہتی ہیں اس میں فائل چھپا ہوتا ہے نا جی جی. تو کیسے اس کو ترجمہ کریں گی. اور ان کی مدد کی. وہ مدد کیا وہ مدد کی ہے نا پہلے فائل آئے گا نا. وہ مدد کیے اس کی. یہ بھی جب آپ فیل لیتی ہے نا تو فیل میں کرنے والا کام کا کرنے والا ضرور ہوگا. وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر ہے یا آگے ہے. اور پھر کس پہ کام کیا وہ آپ ساتھ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. اس میں تو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو. تو اس آنہو میں کیا کیا ہے یہ پہلے بتائیں. اس نے مدد کیا. وہ آنہو اس ہو کی ضمیر تو جو ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جس نے کلام گھڑ لیا ہے. ان کا
नौजुबिल्ला اس کی مدد کی اس کلام کو گھڑنے میں علیہ ان کی علیہ ان پر ہی کی زمین آنا ہو علیہ قوم قوم اب دوسرے لوگ علیہ میں دیکھیں نا آپ نے وہ آہانہ ہو لیا ہم نے کہ وہ مدد کیے اس کی، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہو کی ضمیر جا رہی ہے، کون مدد کیے اس کی؟ اب آگے پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہاں علیہ اس پر جی کس پر علیہ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ علیہ قوم علیہ یہ بھی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہو نہیں، کی ضمیر علیہ آنا ہو کی طرف جاری نا علیہ میں ضمیر ہی کی کہاں جا رہی ہے؟ اس پر مدد کی، کس چیز پہ؟ یہ گھڑ لینے پہ نہیں بستر وہ تو افطرا تھا نا، افطرا وہ گھڑ جی لیا اسے، آنا ہوا ہے وہ مدد کیے اس کی اس پر، کس پر اس مدد پر کر رہے ہیں وہ؟ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ آپ نے پہلے بھی بتایا 2 دفعہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، کتاب کی طرف ہے نا یہ کہ انہوں نے اس اچھا کتاب کو کتاب وہ کی مدد، طرف اب کس کلام نے کی مدد طرف کیا ہے؟ پڑھیں آگے قوم آخرون دوسرے لوگ دوسری قوم نے کہ یعنی کیا اور ان کے دوسرے کیا لوگ مقام ہے قومون آخرونہ کا، یا قومون کا کیا مقام ہے؟ قوم مدد دیکھیں اس قوم کے اعراب آخرون پہ غور کریں۔ یہ آخرون دوسری قوم قوم آخرون قومون کے اعراب پہ غور کریں آپ۔ جی فائل ہے یہ جی ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ کنہوں نے وہ ان کے کافروں کے مطابق کن لوگوں نے مدد کی کتاب پہ؟ کون سے، کس طرف اشارہ ہے اس قومون کی طرف؟ آپ نے فائل بالکل ٹھیک بتایا ہے، یہ آنا ہو فائل ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ ہیں کاہن ہے یہ کاہن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں جو پرانے کہانیاں اساطیر الاولین سن کے آئے قوموں سے، جیسا پچھلے واقعات جو ایک قوم سے ایک دوسری قوم تک چلتے آ رہے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے ان کے قصے ایک سے دوسری نسل کے نسل در کہانیاں نسل۔ مت بولو نچیوا، کہانیاں مت بولو، جو بات فاطمہ پوچھ رہی ہے اس کا جواب دو۔ آخرون کون ہے پوچھ رہی ہے، اتنا جو آخرون قوم آخرون آخرون کون ہے؟ آخرون کے کیا معنی ہے؟ دوسرے لوگ کون ہے وہ دوسرے دوسرے لوگ پوچھ رہے ہوں آپ سے؟ ہاں تو دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی مدد کرنے میں، کاہن یا پھر جو ہے نہیں کاہن بھی نہیں ہو کاہن سکتا ہے، ہے ایسا ہی ہے جو مدد کر کاہن ہے اچھا اچھا سر وہی لوگ ہیں، یہ نجاشی وغیرہ سر۔ جی جی دوسری قوم کون ہے؟ جو اہل کتاب ہیں ان کے کوئی اچھا یعنی اچھا سوری وہ جو ہے آپ کو یاد دلاتے ہیں، سکھاتے ہیں، جن کے پاس کتاب تھی اب اس کو جو ہے آپ سن کے ریپیٹ کرتے ہیں۔ قوم خیرون پچھلی قوم کے لوگ، نصارہ بھی تھے، یہود بھی تھے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، ہونا سر یہ دوسرا سے تیسرا آخری کر لیجئے ایک، مگر اچھی تیاری نہیں کر رہے ہیں ابھی، تھوڑا اور ٹائم نکالنا، تھوڑا دیکھنا، پڑھی بھی صورت کو اتنا مشکل کرے تو کیسا؟ تو سر آخرونہ کو قومن کی صفت لیں گے ہم، اس کے مقام ہاں جو ٹھیک بالکل صرف ٹھیک ہے۔ چلیں آگے نجیبہ آگے چلیں۔ فقط جاؤ ظلمن ٹھیک ہے یہاں تک لے ہاں لیں۔ جی تو فا حرف سببیہ ہے، فعل حرف سببیہ ہے، خط جو ہے پاسٹ ٹینس کے لیے تحقیق یعنی فقط جاؤ تو آیا ان کے پاس ظلمن واو ہے نا آگے، تو یہ آ گیا پلورل میں آ جاؤ گیا۔ جی جمع کا صیغہ ہے یہ جاؤ جاؤ میں کس سے بنا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جا اس کا روٹ ورڈ ہے جا کے معنی آنا جی اب آئے اس کے اندر ہے کیا؟ جاؤ میں کیا کیا ہے؟ جاؤ فعل جی فعل فاعل ہے، کیا ظلمن فائل مفعول کیا ہے بھی ہے، پھر؟ کون ہے فائل؟ فاعل دوسرے پر جاؤ ظلم کون لوگ ہیں یہ جاؤ؟ وہ آئے، کون آئے یا وہ اتر آئے؟ کس پہ؟ کون سے لوگ ہیں؟ فائل کس کو ریفر کر رہا ہے؟
यहूद और नसारा की तरफ है। लजीना काफर हुई है ना, हाँ, जो कह रहे हैं। अल्लाज़ीना कफ़र। ठीक है, चले जी आगे। नहीं, अब आगे का फिर आप ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये लोग अपनी तैयारी नहीं करे। अब नहीं सर, तैयारी नहीं, मैं ये पढ़े वक्त थी ही नहीं, मैं खुद से तो पढ़ आप लिया। यूं भी तो कुरान पढ़ते हैं ना, ये वक्त जी नहीं जी, हाँ हाँ, सही है। तो उसके लिहाज से तो आपको थोड़ा जुल्मन के बाद क्या लिखा हुआ है सर, ये मेरे पास नहीं आ रहा, वो हटना भी नहीं है। फातिमा आप बताइए, जुल्मन के बाद उसके क्या बाद लफ्ज है? वजूरन, वजूरन। अच्छा, ठीक है, जुल्मन वजूरा। वजूरन। चलिए हाँ, यहाँ से थोड़ा सा हम तेज जाने की कोशिश करते हैं। साजदा दानिश में सूरह में नहीं थे मुझे मालूम है, लेकिन वही फातिमा रहेंगी साथ में। साजदा दानिश वैसे भी कर सकते हैं, सूरह में नहीं थे तो क्या होता, लेकिन लेट अस डू विद साजदा। जी लेकिन सर। तेजी से भागेंगे नहीं, थोड़ा दूसरों का भी ख्याल करेंगे। उसके बाद फिर सदक भी पढ़ेंगे, उसके साथ शाजिया को लगाएंगे। मैं जैसा चाह रहा था 75 मिनट में 77 आए थे, जैसे आप डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते हैं तो 1 घंटे में पूरा पारा समझा देते हैं। वैसा पढ़ी हुई सूरत है, आप लोग इतनी तैयारी करके आएंगे कि सारी चीजें रिप्रोड्यूस कर सकें। वैसे बाज हैं, लेकिन उतने ही हैं उनमें कोई जो सबको ऊपर आना चाहिए ना। सिर्फ 8 7 8 जो है वो ऊपर आ ही रहे हैं, तो ये हमारा मेन मकसद नहीं है। जितने हैं सबको ऊपर आना चाहिए, क्या सीख रहे हैं उसका मुझे अंदाजा होना चाहिए। थोड़ा सा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट वो लोग भी करें जो सिर्फ क्लास में आते हैं निशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन, ऐसा नहीं होनी चाहिए। चलिए सजदा शुरू करिए, फातिमा आप बड़ी रहेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो ये ग्रुप पूरा कहाँ तक था? चार थी आयत इन्होंने की, कहाँ जी तक है सर। ये? सर ये 4 to 6 तक का था ग्रुप। थे आप? नहीं थे शायद इसमें, या थे मुझे नहीं मालूम। सर स्टार्ट वाले में मैं थी। अच्छा थी, तो चलिए बहुत अच्छा है। आप और फिर आपके साथ बड़ी है फातिमा, जी जल्दी सर। से करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एतराज़ात ही चल रहे हैं कुरान के ऊपर, और यहाँ पर पहला तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कुफर किया, यानी मुशरिकीन मक्का का एक एतराज़ ये था कि ये कुरान जो है ये इन्होंने खुद से जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन्होंने खुद से घर लिया है, और दूसरे जो अहले किताब हैं उन्होंने इनकी मदद की है। इसकी चीज़ें जो हैं वो मतलब जो वो पूछते हैं जो बताते हैं तो वो उनकी मदद करते हैं, और उसके बाद वो लाए हैं बहुत ही बड़ी जहालत और झूठ। और अब जो नेक्स्ट उनका एतराज था वो ये था, वकालू असातीरुल अव्वलीन। और यहाँ तक हम अगर पहले लेते हैं, और दूसरा एतराज उनका था कि ये पुराने लोगों की कहानियां हैं, पहले लोगों की, यानी पहले लोगों की कहानियां हैं। अक्ततबहा फहिया तुमला अलैहि, जो कि उन्होंने लिखवा लिए हैं और फिर वो पढ़ते हैं इसको इस पर, यानी कि ये जो कौमुन आखरून हैं ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वो पुराने लोगों की कहानियां हैं कि उन्होंने किसी से लिखवा रखा है और फिर वही कलाम जो है वो पढ़ देते हैं अलैहि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बुकरतम व असीला, यानी सुबह शाम। तो सर इसकी मैं ग्रामेटिकल एनालिसिस भी कर दूं साथ में। कर दीजिए। वकाल जी सर, वकालू और कहा उन्होंने, यानी कि उन अल्लजीना कफरू, उन लोगों ने वो कहा, असातीरुल अव्वलीन, कि ये वाओ है साजदा, वाओ फिर अतफा मेंशन करें ना, कौन सी किस्म का अतफ है ये? जी ये यहाँ पर अत्फ ही बनेगा, क्योंकि ये सेकंड जो है वो एतराज की तरफ उसका बन रहा है, एक ही कलाम चल रहा है तो है। पूरा किस किस्म का अतफ है फिर ये? अत्फे बयान बनेगा जी ये। ठीक है। गुड। ये अत्फे बयान बनेगा क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक ही टॉपिक पे बात चल रही है। ठीक है। तो आगे कहा उन्होंने असातीरुल अव्वलीन, यहाँ से अगर हम असातीरुल अव्वलीन से ले लें तो ये असातीरुल अव्वलीन ये इस्मिया जुमला शुरू होगा, इस्मिया खबरिया। और पहले तो उसको पहले तो आप साजदा, सॉरी आपको काट रही हूँ, मेंशन होगा ना कालू है तो फिर अगेन हम पहले कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका मकौला है, फिर मकौले को हम खोलेंगे कि किस तरह का जुमला है। जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल है जी। जी बिल्कुल। तो ये मकौला है, यहाँ से असातीर से स्टार्ट हो रहा है, और असातीरुल अव्वलीन यहाँ से इस्मिया खबरिया जुमला शुरू होगा।
اور اساطیر الاولین جو ہے یہ مبتدا بنے گا، اور اقتتبہا جو ہے یہ اس کی خبر بنے گی۔ جی فہیا تملا، اگر ہم آگے پورا کا پورا یہ بنے گا بکرتم و اصیلا تک، جی لیکن جو فہیا سے سٹارٹ ہو جائے گا وہ اقتتبہا کی آگے فردر ڈیٹیل ہے۔ اور اگر ہم یہ خبر کو کھولتے ہیں تو اقتتبہ سے جو ہے فعل یا خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اقتتبہ، اب کتبہ جو ہے وہ اس نے لکھا، اور ٹھیک ہے اقتتبہ جو ہے وہ اس نے لکھوایا۔ ہا ٹھیک کی ہے ضمیر جو ہے وہ جا رہی ہے اساطیر الاولین کی طرف، کہ ایک لکھوا رکھا ہے اس نے لکھوا رکھا ہے اسے، یعنی اس کی جو ہے ہوا کی جو اس میں ضمیر ہے چھپی ہوئی وہ جا رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو وہ اعتراض کرتے تھے کہ اس نے لکھوا رکھا ہے اس کو، اور ہا کی جو مفعول، اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے، اور جو فائل ہے ہوا وہ ریفر کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو مفعول ہا ہے وہ ریفر کر رہا ہے اساطیر الاولین کی طرف، اور کتبہ جو ہے اقتتبہ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو اس نے لکھوا رکھا ہے اسے یا لکھوایا ہے اسے۔ ہوتا ہے نا فہیا ابا میں یہ بتا کی جی روٹ ورڈ میں غلطی کر دے رہے کتبہ ہے نا، تو ہیں۔ اس میں الف اور تا کی اضافت ہے، یہ مزید فی ہی ہے۔ وہ سلپ آف دا ٹنگ تھا، آپ جی نے سر، روٹ ورڈ اکتبا کہا تھا۔ جی ویری سر، گڈ، جی چلیے۔ سر، ہوں، جی سر، یہ مزید فی ہی ہے، صحیح۔ تو فہیا تملا علیہ، ہوں، فاہیا جو ہے، اب فا جو ہے یہ حرف، اس کو بولیں گے ہم سر سببیہ، اور جی ہیا کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے اگین اساطیر الاولین یعنی اس کلام کی طرف۔ جی فاہیا تو وہ تملا، اب اس کا جو تملا میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اور پہلے آپ بتائیں نا کہ ہیا سے جملہ کون سا ہے، یہ ہیا سے کس قسم کا سینٹینس بن رہا ہے ادھر سے، ہیا تملا علیہ بکرتن، جی، تو یہ اس کی ہیا پہلے analysis کریں۔ وہ تملا پڑھی جاتی ہیں اس پر، ہاں جی، یہ بن جائے گا سینٹنس جو ہے تو اسمیہ بنے گا، لیکن یہ تملا جو ہے وہ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مجہول بنے گا۔ تو پہلے تو سینٹنس ٹھیک ہے نا، ہیا جب ہے آپ کا تو مبتدا بن کے خبر ہوگی تملا علیہ بکرتن، پھر خبر جی، کو جب آپ کھولیں گی تو پھر آپ مزید بتائیں گی نا۔ خبر جو ہے وہ اس کا جی جو ہے وہ ماضی مجہول ہے، جی اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بنتا ہے میم لاؤ اور وا، یعنی کہ ملا، اور تا الف جو میم ہے لام نہیں ہے اس کا املا سے، پتہ نہیں سر، سر یہ الف میم لام ہونا چاہیے کہ ملا آ ہے، ملا آ تو وہ ہوتے ہیں سردار نہیں ہوتے، ہوں، آ، تملا میں عمل ہونا، الف میم لام املا سے ہونا چاہیے، تب ملا آ تو مجھے الف لگتا ہے کہ املا، الف میں املا کرنا، جی املا جو بولتے تو ہیں نا، پڑھنا، املا کرنا۔ جی پڑھی جا تو یہ سر املا جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا، تو میم لاؤ واؤ میں نے لکھا ہوا تھا سر، پتہ نہیں پھر وہ، ہوں، جی سر، الف میم اور لام، پھر سر اس کا املا، روٹ علیہ سے الف جی ڈراپ ہو جائے گا، جی تملا علیہ۔ پڑھی تو جاتی ہے وہ، جی، ہیا تملا، تا کی جو ہے یہاں پر جو فائل جو یوز ہو رہا ہے وہ ہیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، ویری گڈ، مؤنث کی وجہ سے، جی جی بالکل، ویری گڈ۔ ہوں، تو وہ پڑھی جاتی ہیں علیہ، یعنی وہ اساطیر علیہ، اور ان پر، اور ہی کی جو ضمیر ہے یہ اگین جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ وہ پڑھی جاتی ہے ان پر بکرتم و اصیلا، یعنی بکرا ٹنگ صبح، تک اد سے اصیلا اور شام، اور یہ بنے گا اس کا جو خبر بنے گی تملا فعل اور فاعل، اور جی علیہ جو ہے وہ جار مجرور متعلق تملا، اور بکرتم و اصیلا جو ہے یہ اس کا مفعول فی ہی بنے گا، ہوں، ٹھیک صبح، ہے، بکرتن لے کے پھر واؤ عطف لے کے آپ لیں گی نا معطوف، جی، بکرتم جو ہے وہ اس کا مفعول فی ہی بنے گا، واؤ حرف عطف ہوگا، اور اصیلاً معطوف ہو جائے گا بکرا پر، یعنی کہ وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام۔ تو سر آگے چلو، کل انزلہ، ہوں، کل انزلہ الذی یعلم السر،
جی تو اس کا جواب ہے، اب یہ ان کے اس اعتراض کا جواب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ پہلے علیہ کل وسلم لے کو لیں گے نا بس الگ. آپ کہہ دیجئے. جی تو کل جو ہے وہ اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کے جو فعل ہیں یہ امریہ ہے، اور یہ تم ہے، اس کا جو فاعل ہوگا وہ آپ ہوگا، آپ کہہ دیجئے. اور انزلہ سے جو ہے یہ مقولہ شروع ہو جائے گا. انزلہ اس میں مقولہ میں حال میں کس پہ نہیں کہتے کل میں، خالی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیں، تو سر اس کو بھی مقولہ کہیں گے کہ نہیں؟ میں بالکل کنفیوز ہوں. آپ کہتے ہیں، آپ سے خطاب ہے نا، ٹھیک ہے سر. آپ سے خطاب ہے کہ آپ ان کو ان کا جواب یہ دیجئے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جواب بھی فوری بتاتے ہیں. اعتراض وہ کر رہے تھے تو اس کا جی جواب آپ کو کیا دینا ہے. تو خل جی سے یہ اللہ کا کلام تو پورا ہی ہے، لیکن آپ ان سے اس کا جواب دیجئے. یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ دوسرے کوئی ہے پڑھا رہا ہے لکھا رہا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے. آپ یہ جواب فرمائیں گے. مقولہ ہی ہے. جی اللہ سر. کا کلام اگر ہوگا تو ویسے تو پورا اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے اس کا جواب جو ان معترضین کو دینا ہے، وہ جواب دلوایا جا رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی ہم۔ سر. جی سر. تو سر یہ یہاں سے انزلہ سے فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور انزلہ جو ہے یہ مزید فیہی کا جو ہے وہ فعل ہے. یعنی نزلہ تو روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس میں الف کی اضافت ہے. نزلہ یعنی وہ اترا، اور انزلہ اس نے اتارا. انزلہ اب اس اس کو میں اتارا. فعل فاعل اور جی مفعول ہے، اور انزلہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اور اینڈ پہ جو ہو ہے مفعول، اس کا مفعول بھی وہ ضمیر جا رہی ہے اس کلام کی طرف، جو سٹارٹ میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ فرقان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا تھا. تو کل انزلہ اس کو نازل کیا ہے اس نے. الذی، اب یہاں پر الذی جو ہے یہ انزلہ، یہاں پہ انزلہ الذی، اب سر یہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے انزلہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے. یہ ہو کی جو ضمیر ہے نا کہ وہ اتارا، اس کو کس نے اتارا، اس کی مزید ڈیٹیل ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف. سارا جو اس توحید نے کی طرف اگین ہے نا کہ کو وہ اتارا، اس کو کس نے اتارا، وہ جو جانتا ہے. تو ٹھیک ہے. یہ ہوا کو ریپلیس نہیں کرا جو انزلہ میں ہوا ہے ایک جی ہڈن. بالکل. کیا بالکل. کیا کیا ریپلیس کر رہا، کیا چیز؟ الذی جو ہے یہ ہوا کو جو انزلہ کے اندر ایک اس کی جو کی طرف ریفر کر رہا ہے، اس کو الذی اس لیکن کی یہ طرف ہے. اس میں موصول اس کا فاعل ہے، لیکن اس میں موصول اپنی جگہ خود کوئی مقام نہیں رکھتا جب تک کہ اس کا صلہ نہ ہے. لانا ہو. جی سر. تو یہ صرف الذی، اس میں موصول اس کا فاعل ہے، اور پھر وہ الذی کون ہے، وہ اس کا صلہ ہے. جی سر. انزلہ الذی، تو یہ آ جائے گا اس کا فائل انزلہ کا. یعلم السر فی السماوات، یہاں تک اگر ہم لیتے ہیں تو انزلہ الذی. اب الذی اگر ہم اس کو جو ہے وہ صلہ لیتے، موصول لیتے ہیں تو یعلم السر فی السماوات اس کا صلہ بنے گا. بھی مفعول کیسا آ گیا، کیا کیا کر رہے ہیں، اچھا جا رہا ہے. اس میں موصول. دوبارہ کرتی ہوں، دوبارہ کر لیتی ہوں. سکون سے کرو، سکون سے کرو، بہت خوش کر رہے ہیں، بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن ایک دم گڑبڑ کر دیا. شوق ہوتا میرے کو، الیکٹرک کرنٹ لگے ایسا لگتا. پھر دوبارہ کرتی ہوں. انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات. جان لیجیے الذی تک کے انالیسس کر لیجیے، پھر جی وہ یعلم السر کا مقام کیا ہے آپ خود ہی بتا لیں گے. جی سر. اللہ انزلہ الذی یعلم. اب یہاں سے یعلم جو ہے، صرف اتنا کر لیجیے. ہاں الذی جو ہے یہاں پہ یہ اسمیہ جملہ آ جائے گا. کیسا ہوگا؟ تو سر میں خود کنفیوز ہو رہی ہوں، حالانکہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. نے بتایا نا الذی، جی انزلہ کا فاعل ہے نا الذی ہوا. جی ہو گیا. تو اب اللہ جی کے مزید وہ ہے نا موصول، آپ نے بتایا صلہ اس کا. جی اب صلہ کی الگ انالیسس کر لیجیے. جی سر. جی سر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب صلہ کو اگر ہم اس کو فردر انالائز کریں گے تو صلہ جو ہے وہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو یعلمو سے شروع ہو رہا ہے،
اور یعلمو میں فعل اور فاعل ہے، اور اس میں یا کی جو ہے لیٹر ہے وہ ہوا کو ریفر کرا ہے، جو کہ الذی کی طرف ریفر ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ علم رکھتے ہیں السرہ، اور السرہ جو ہے وہ یعلمو کا مفعول بھی بن رہا ہے، اور فی السماواتی جو ہے یہ جار مجرور متعلق یعلمو بن رہا ہے، اور سرہ کا مطلب ہے یعنی پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، فی السماواتی آسمانوں میں، اور وا جو ہے حرف عطف ہے، اور الارضی جو ہے وہ السماواتی پہ معطوف ہو رہا ہے، یعنی کہ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ہو کی جو ضمیر ہے یہ فرقان کی طرف ریفر ہو رہا ہے کہ اس کو نازل کیا ہے اس نے جو کہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ جی جی آگے اچھا چلو فاطمہ؟ ختم جی کریے آپ آیت۔ جی ختم کر لیں۔ انہو کان غفور الرحیمہ، تو اب یہاں سے جو ہے وہ انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہو جو ہے اس کا اسم ہے، اور کانا غفور الرحیمہ انا کے اسم کی خبر ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے یہ ریفر ہو رہی ہے، یہ پیچھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو چل رہا ہے ساری ان کی شان کے مطابق، کہ اللہ ہو تعالیٰ کی کے لیے ضمیر ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جی طرف جا رہی ہے، جی اور کانا غفور الرحیمہ کو اگر ہم کھولیں گے تو یہ کانا کا جملہ ہے، اور کانا میں جو اسم ہے وہ ہوا اسی کے اندر ہے، اور غفورن جو ہے اس کی خبر نمبر 1 ہوگی، اور رحیمہ جو ہے وہ اس ہوا کی خبر نمبر 2 ہوگی، تو یعنی کہ وہ ہے جی جی ٹھیک ہے، تو اس کی بس ایک ڈفرنس سگنیفیکنس کیا ہے آخر میں جو یہ سارا یہ آیت آئی ہے انہ کان غفور رحیمہ؟ غفور الرحیمہ، یعنی کہ اگر تم ابھی بھی یہ قسم کی ان کے لیے انسینٹیو ہے کہ تم لوگ یہ جو سارے جو اعتراضات کر رہے ہو، اگر تم لوگ ابھی بھی جو ہے اس سے باز آ جاتے ہو تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، تو وہ تم لوگوں پر بھی رحیم اور غفور ہوں گے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا، ماشاء میں اللہ، نے بھی بہت سیکھا آپ اچھا، سے بہت زیادہ، میں نے بھی سیکھا ہے ساتھ آپ کے۔ بہت اچھا۔ چلیے دوسرا اب یہاں سے گروپ لیں گے، اس میں شازیہ بڑی رہے گی اور صدف حسین پڑھیں گے، جلدی کتنا کر سکتے ہیں سکون سے، اگر نہیں بھی تھے تو اتنا پڑھ چکے ہیں کہ اب خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ I don't know whether you were present when we were doing these verses. صدف تھے آپ؟ السلام علیکم سر، نہیں سر میں نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ میں پڑھوں گی، بس تھوڑا سا جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہوگا اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے تو شازیہ ہیلپ کرے گی آپ کی۔ چلیے جلدی سے، مگر میں 77 آیتیں کروں گا بولا تو 7 بھی نہیں ہو رہی، کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا لیکن سر ہم اس کو پلیز دوبارہ مطلب کر لیں پورا کا پورا ریوائز، کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح سے حمیرہ نے بھی جو کوسچنز کیے، فاطمہ بھی جیسے کوسچنز کر رہی ہیں، اصل یہی چیز ہے، اصل چیز ہماری کلاس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بار پڑھ لیے بھول گئے نہیں، آپ میں کیا قابلیت آئی، آپ دوسروں تک یہ میسج کیسے پہنچا۔ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب، اینڈ فاطمہ اینڈ حمیرہ ایوری ون، ممتاز بھی بہت اچھا کی، نجیوا بھی کی، لیکن وہ تھوڑا کانسنٹریٹ کر کے تیاری کر کے نہیں آ رہے، حالانکہ وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پڑھی ہوئی چیز ہے اس کو خود سے سمجھنا ہے۔ ایک بار میں سمجھایا تھا، لیکن اب خود سے سمجھنے کی ذرا سا کانسنٹریٹ کرے اس کا ایک ایک ضمیر کو کدھر جا رہا ہے، ویسا تو بہت اچھا سمجھ میں بھی آ سکتا ہے، اینڈ یو ول بیکم پرفیکٹ۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کلاس میں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اس کا پورا ریویژن کر لیں گے، یا ڈو یو وانٹ می ٹو اسٹارٹ نیو سورہ الشورى؟ وٹ ڈو یو سر وانٹ؟ میں کچھ کہہ سکتی ہوں ایک چیز، کہ اگر ہم سب اس سینیریو میں چلے جائیں، اس دور میں مکہ میں جو مشرکین ہیں اور جو چل رہا ہے دور، اگر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہ اس ذہن میں لے آئے نا، تو پھر یہ بہت آسانی سے یہ چیزیں یاد بھی رہ سکتی ہیں اور سمجھ میں بھی آ سکتی ہیں کہ اب مشرکین ہیں، ان کے کیا بلیفز ہیں، ان کے کیا اعتراض ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا جوابات ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ آیتیں اگر ایسے ایک ایک آیت لے کے بس اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر اس طرح کلیئر نہیں ہوتا. یہ آپ ہی نے بتایا تھا کہ پکچر کریں کہ اس طرح سے وہ دور کیا چل رہا ہے. آپ کے پاس گرامر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے آپ پورا ایک ایک چیز سمجھ رہے ہیں. فعل ہے، ضمائر کس طرف ریفر کر رہے ہیں. وہ تو بہت اچھا ہے قرآن میں کہ آپ اپنے آپ کو اس زمانے میں لے جائیں اور پھر اس کا تصور کریں کہ کیا حالات تھے. دیٹ از دا ون آف دا بیسٹ وے ٹو ریسائٹ قرآن، ہے نا، کہ وہ اس حالات میں آپ مکی صورتوں کو پڑھ رہے ہیں، مدنی صورتوں کو. دیٹس آلسو گڈ. لیکن آپ کے پاس جو بہترین ہتھیار ہے وہ ترجموں میں کون سا لفظ کدھر جا رہا ہے، کون سی ضمیر کس کو ریفر کر رہی ہے، مضارع کا جو پریفکس ہے وہ کس کو ریفر کر رہا ہے، ایوری تھنگ وہ آپ کو گرامر سے سمجھنے میں مدد کر رہی ہے. چلیے دیکھتے ہیں صدف حسین اور شازیہ کے بیچ میں کیا معاملہ ہوتا ہے. چلیے کون سا گروپ ہے، کیا ہے اس میں، اس کا کنٹینٹ کیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ جی سر، یہ پیچھے والے سے کنیکشن ہی ہے کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 9 تک چلے گا اور اس میں اعتراضات، یہ ابھی آیت نمبر 7 ہے تو اس میں بھی آگے پیچھے سے کنٹینیوشن ہے اور اعتراضات ہی نظر آتا ہے. کہ 1 2 3 جو تھا نا وہ تھے قرآن کا اعتراض تھا اس نہیں سوری 1 2 3 جو تھا وہ اللہ کی وحدانیت پہ تھا. پھر جو آئی مین 1 2 3 ایس 4 to 6 جو تھا وہ قرآن پہ اعتراض تھا، اور اب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ہیں، رسالت کے اعتراضات ہیں. جی یہ ٹھیک. ہمارا ایک بڑا گروپ ہے 1 to 34. پھر اس میں سے ہم نے یہ نکالا تھا ایک گروپ جو 1 to 9 تھا. اس میں اعتراضات ہیں اور پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کے جوابات اللہ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو رکھتے ہوئے ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراض ہیں، یہ جو اب ہم نیکسٹ آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں 3 اس گروپ کی. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. وقالو مالی پہلے یہی ہوگا وقالو، اور انہوں نے کہا. جو پیچھے سے کنٹینیوشن ہے یہ ان کا ایک اور اعتراض ہے جو انہوں نے کہا وہ بولے. کالو میں اس میں فیل اور فائل ہے، اور کہنے والے فائل جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اعتراضات کر رہے ہیں. اور آگے سے انہوں نے جو کہا کہ سوال کیا مال حاضر رسول، یہاں سے جو ہے ان کا مقالہ شروع ہو رہا ہے کہ جو وہ بولے. ماں جو ہے یہاں پہ پھر سوال کے لیے آئے گا. مالی جو ہوتا ہے وہ سوال کے لیے ہوتا ہے. مالی کئی صورتوں میں آیا ہے، سورہ ملک میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی، نہیں سورہ یاسین میں مالی ہے. مالی جو ہے وہ اٹ سیلف ہوتا ہے کہ کیا کیوں. ہے کا ہوگا یہ کیوں کیسا ہے. جی پورا ایک یہ لفظ ہے مالی. کیا مالی سے زیادہ اس کا ترجمہ کیسا ہے، کیسے کیسا، کیسے کیسے رسول ہے، کیا ہے نہیں بلکہ کیسے رسول ہے. کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بنیاد کیسا ہے. ان کے ذہن میں رسول کا پکچر کیا تھا. حاضر رسولی کیسا ہے یہ حاضر رسول. حاضر جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے اور وہ جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیسا ہے یہ رسول، اور رسول جو ہوگا وہ پھر اس کا حاضر کا بدل ہو جائے گا. پھر یہ ہم بدل کبھی پیسہ نہیں بدل نہیں ہوگا. وہ تو ان کا یہ سوال ہے نا، جی تو حاضر یعنی وہ اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں نا. تو پھر صرف مشاروں نہ لائیں گے. حاضر جی مطلب حاضر یہ رسول، تو رسول پھر وہ ہو گئے نا، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، رسول کی طرف، تو وہ مشارون الیہ ہو گئے نا. صرف مشاروں نہ لائیں ہی کہیں گے. جی صحیح. یعنی یہ وہ مرکب اشاری بن گیا نا. جی اس میں اشارہ اور ساتھ اس کا مشاروں نہ لائے اور یہ ہو گیا مرکب اشاری. جی کون پاگل پڑا تھا شازیہ تم کو کہ مرکب اشاری میں رسولی زیر آتا
نہیں نہیں سر یہ تو پھر وہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ ہو پھر گیا. ختم ہو گیا نا بالکل. جہاں ہاں زیر آئے گا یا تو جار مجرور کے ساتھ آئے گا یا مضاف، اس کے علاوہ زیر کہیں آ ہی نہیں سکتا. حاضر جی سر رسول کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. سوری سر حاضر کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہے. وہ کوئی مرکب ہے لیکن مشار الیہ ویسا نہیں آتا. جو رسول کے اوپر زیر ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے ہے. زیر جی کہیں اور نہیں آئے گا. وہ تو آپ بالکل بنیادی طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ there are only two places where a noun take kasara. ہے نا؟ وہ دو جی پلیسز کے ہیں. جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ. بس ختم. تو یہ مضاف مضاف. حاضر رسول ہی یہ رسول اشارے کے ساتھ ہے. مالک کیسے ہیں یہ رسول؟ چلیے کیا کرتے ہیں؟ جی آگے ہے اس کا یاکل الطعام کہ وہ یاکلو وہ کھاتا ہے الطعام کھانا. ذرا عزت سے بات کرنا، حضور کی بات ہو رہی ہے. کھاتے ہیں. جی وہ کھاتے ہیں. یاکلو میں ہو گیا فعل فاعل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. الطعام کا مفعول ہو گیا کہ وہ کھاتے ہیں کھانا. نیکسٹ ہو گیا واو جو ہے وہ حرف عطف ہے. جی یمشی فی الاسواق وہ یمشی مشیہ سے سر یہ وہ وہ سیزے سے پوچھے، میں نہیں ہوں بیچ میں. بالکل جی. مشاء ہوگا وہ اس اس کا میں روٹ ورڈ. مشی یمشی وہ یعنی چلنا، وہ چلا. مشاء وہ چلا. یمشی وہ چل وہ بھی وہی ہو یعنی کہ ٹھیک ہے. وہی ہے، اس کا صحیح ہے. آپ نے وہ صحیح ورڈ صحیح بتایا. جی الاسواق میں یعنی کہ بازار میں وہ چلتے ہیں. بازار میں یعنی کہ کھلی جگہ پر. مارکیٹ بازار کو ہی کہتے ہیں اسواق. الاسواقی بازاروں میں چلتے ہیں یعنی کہ باہر چلتے ہیں، یعنی عام چلتے ہیں. ان کے حساب سے رسول کا کیا، وہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ان کے ذہن میں تھا کہ رسول کیسا ہونا چاہیے. جو دوسرے لوگوں سے ڈفرنٹ، کہ وہ عام لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگوں سے ہٹ کے ہو. جیسے کہ فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے کی طرح کے جو ان کو نہ کھانے کی حاجت ہوتی ہے. یعنی فرشتہ تو وہ کہتے تھے ان کے ساتھ ہو. یمشی کے کیا ایک ہی معنی ہے چلنا یا کچھ اور معنی بھی ہے؟ یمشی کے اور کیا معنی آپ یہاں فٹ کریں گے؟ چلنا تو ہے، یہ چلنا معنی سوٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. کھلنا اور ملنا رہتے ہیں. عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں. شازیہ سر مجھے بھی یہ یاد ہے کہ رہنا ان کا لائک نہیں، چلنے کے معنی کیا ہے؟ گھومنا پھرنا. گھومنا پھرنا سیر. بھی ہم کہہ سکتے ہیں. چلنا نہیں ہے بلکہ بازار میں چلنا، بازار میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے گھومنا پھرنا، یا بازار میں خرید و فروخت اپنی ضرورت کی چیزیں. ان کے ذہن میں بادشاہوں کا ایسا ایک تصور تھا کہ وہ تو ان کے کئی ہیلپرس ہوں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، یا ہم کھلے اس طرح بازاروں میں اپنی ضرورت کا سامان خریدتے نہیں پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے نہیں. گھومنا پھرنا، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں. چلیے سر سوال ہے تو پھر یہ کھانا کھانے پہ اعتراض کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ پھر انسان کھانا تو کھاتے ہیں، تو اس سے ان کا کیا مراد تھی پھر کہ کھانا کہ عام کھانا کھاتے ہیں، یہ مطلب رسول عام کھانا نہیں، کوئی کھانا اس کو ضرورت نہیں ہے. جیسے فرشتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں، ان کی کیا غذا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے. حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو تسبیحات ہیں ان کو سکھائے گئے وہی ان کی غذا ہے. لیکن کھانا وہ تو بہرحال ہر جاندار کے لیے کھانا ہے. کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی تو خیر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول ہیں تو ان کو کھانے کی کیا حاجت ہے، بازاروں میں گھومنے کی کیا حاجت ہے. ان کو تو بس اللہ کھلا دے گا، اللہ جیسے چاہے. کھانا تو ایک عام انسان، رسول انسان نہیں ہو سکتا، ایسا ایک تصور تھا. اس کو ایک سپر آدمی ہونا چاہیے جو اپنی ضروریات کو صرف حکم سے
پورا کر سکے. وہ تصور کے بالکل خلاف اعتراض کرتے تھے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کے بارے میں یہی کہا کہ تمہارے میں سے ایک بشر کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے. چلیے چلیے چلیے. لولا انزل علیہ ملک، یہاں تک کیوں نہیں اتارا گیا علیہ اس کی طرف ملکن کوئی فرشتہ. لولا سے کریں گے تو یہاں پہ سوالیہ یہ ہے فعلیہ انشائیہ جملہ، کیونکہ اس میں سوال ہے، اور لو جو ہے وہ سوال کے لیے، لا نفی ہے. انزلہ جو ہے اس میں فعل سوال سے زیادہ کیا ہے شازیہ؟ کیا ہو گیا؟ کچھ تعجب بتاؤ. تعجب ہے یا حیرت ہے کہ انشائیہ تعجب ہے. اب یہ کل کی کلاس میں ہم وہ پورے انشائیہ کی قسمیں پڑھیں گے. کل لینگویج کلاس سے فاطمہ ہے چلے گئی. جی سر ہوں میں. جی سر ٹھیک ہے میں لکھ دوں گی. کل وہ صرف جو تفسیر کی جگہ لینگویج کلاس ہے نا، جی سر ٹھیک ہے انشاءاللہ. لینگویج کلاس ہونا پڑتا. تو کل وہ میں بولنا بھول گیا تھا، لاسٹ وینسڈے ہے تو کل کی کلاس لینگویج کلاس ہوگی. میں سوال ایک پوچھا تھا، وہ بیچ میں ہمارا ہم کو وہاں چلے جانا چاہیے، وہ بول دی. میں یہ پوچھا تھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو دس ریویژن اور شیل وی اسٹارٹ دا نیو سورہ؟ کون سی چیز آپ پسند کرتے ہیں زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند؟ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ سوال کا جواب. ایک ریویژن تو آلویز ہی گڈ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ریویژن ہو جائے تو بہت چیزیں واپس سے آ جاتی ہیں، اور پھر 2 دفعہ ہو جائے تو تھوڑا ذہن میں ٹک بھی جاتی ہیں. پھر اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ خود بڑی بھی ہیں اور آپ دوسرے سے آپ کیا سوالات کر رہے ہیں وہ بھی ذہانت ہے آپ کی، دوسرے کو بھی، دوسروں کو، سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے ایک دوسرے سے. جی سر ہماری تھوڑی ٹیچنگ اسکلز بھی تھوڑی سی پالش ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں آگے پڑھانا بھی تو ضروری ہے. پھر اگر ابھی جب پڑھانا پہلے خود سمجھنا ہے، مہارت حاصل کرنا ہے، جو ڈاؤٹس آتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے. لیکن تھوڑا اور اس میں تیزی آنی چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی جتنے حصہ لے سکتے ہیں اس میں ضرور حصہ لیں، تو ہی آگے کام بڑھ سکتا ہے. اب جو بالکل کرنا ہی نہیں چاہتے کچھ، تو پھر اللہ ہی ان کا مالک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں ملے تو پھر یہی ریپیٹ چلتا رہے گا. اب جو اب تک بڑی تھے وہ پڑھیں گے، ان کے ساتھ بھی کوئی بڑی رہے گا، آپس میں ڈسکشن ہوگا، جو بھی ہوگا. لیکن ایک کوئک ریویژن ہم اس کو کر لیتے ہیں، 1 یا 2 کلاس. مگر ہماری اسپیڈ پھر بھی جو میں کر رہا ہوں اس سے بہت غنیمت ہے کہ آپ 7 آیتیں 1 گھنٹے 75 منٹ میں کر سکے. میں تو 2 ہی آیتیں کر سکتا ہوں یا 1 ہی آیت کرتا ہوں. لیکن تھوڑی اور اسپیڈ بڑھا کے تیزی سے آپ جتنا کر سکتے ہیں، یا تیزی بھی کیا، بہرحال دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. تو 2 کلاس اور 2 کلاس سے زیادہ ہم اس کو نہیں دیں گے. ڈو یو ایگری؟ یس سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. باقی لوگ بھی تھوڑا اس کو دیکھ کے آئیں. بار بار تمہاری باری آئے گی، ممتاز کی بھی، نجیبہ کی بھی، اور کون ہے یہ سیدہ تزین کی بھی باری آئیں گی. پڑھی ہوئی صورت ہے، اس کو ایک بار دیکھ کے آؤ. اور کون ہے یہاں پر حسین عائشہ آج بھی میوٹ ہے، لیکن اس کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے. اور کون کون ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. So let us stop here and وہی کہ کل لینگویج کلاس سے فاطمہ اس کا اعلان کر دینا، اور انشاءاللہ. ہمارا دعا کرو، ختم کرتے جلدی. جی سر شکر. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پروردگار، جو کچھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس کام میں آسانی پیدا کیجئے اور اس کوشش کو ہم سب سے قبول فرمائے، اور اس کا اجر اور ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. See you all tomorrow in language class.
انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔